آج جو کتاب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ سلطان شمس الدین التمش پر لکھی گئی ہے اور اسے لکھا ہے ادریس آزاد نے۔ سلطان شمس الدین التمش کے بارے میں تھوڑا بہت بتا دیتا ہوں کہ یہ دلی کے سلطان تھے 1211 سے 1236 تک۔ یہ انہیں ہندوستان میں ایک غلام کے طور پر لایا گیا تھا اور ایک غلام کے طور پر ہی ہندوستان میں بیچا گیا، اور اس کے بعد یہ اپنی محنت کی بنا پر، اپنی ذہانت، نظم و ضبط، قیادت کی صلاحیتوں کی بدولت یہ 1211 میں دلی کے سلطان بن گئے۔ یہ بیسیکلی ایک ترک خاندان سے تھے۔ تو آئے ان کی کتاب شروع کرتے ہیں، جس کا پہلا باب ہے دیوالی۔ اس کے کانوں میں ایک ساتھ کئی نکرئی کہے گونجے، وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ ابھی برآمدے میں ہی تھا۔ اس نے بھویں اچکائیں، شاید قریب ہی کچھ لڑکیاں موجود تھیں۔ اسے لڑکیوں کے کھنکتے ہوئے کہکہے اور باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ آج اگر وہ پکڑا جاتا تو ایسی اذیت ناک موت مارا جاتا کہ مدتوں تک اس کی موت لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہوتی۔ اچانک اس کی سماعت سے ایک لڑکی کی آواز ٹکرائی، سمترا، تم بھی عجیب ہو۔ آج کے پوتر پاک دن تم اچھوتوں کا ذکر لے بیٹھی۔ ارے بابا چھوڑو نا، اپنی زبان گندی مت کرو۔ لڑکی کی بات سن کر بدھوا کا خون کھول اٹھا۔ اسے بھول گیا کہ وہ اونچی ذات والے ہندوؤں کے پوتر مندر میں موجود ہے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ آگے بڑھے اور اچھوتوں کے خلاف بات کرنے والی لڑکی کا منہ توڑ دے، لیکن اسے اچانک پھر رکنا پڑا۔ ایک اور لڑکی کی آواز آ رہی تھی، روپا، بھگوان سے ڈرو۔ کسی انسان کو اتنا حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ اچھوت بھی ہماری طرح انسان ہیں۔ میں تو حیران ہوں ایشور نے انہیں ہماری سیوا کے لیے کیوں پیدا کیا۔ اور سمترا کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ روپا بیچ میں بول پڑی، انہوں نے پچھلے جنم میں پاپ کیے تھے اور ہم نے پن کمایا تھا، اس لیے وہ ہماری سیوا پر مجبور ہیں۔ جیسے جانور، گدھے، گھوڑے اور کتے ہماری سیوا کے لیے ہیں، ویسے ہی اچھوت بھی ہماری سیوا کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ لیکن روپا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ بدھوا کو دیکھ کر بارادری کے جگمگاتے فرش پر بیٹھی تمام لڑکیاں ہکا بکا رہ گئیں۔ ان کی اجازت کے بغیر ایک بدتمیز لڑکا اندر گھس آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ لڑکیاں اس سے کچھ کہتیں، اس لڑکے نے غصیلے لہجے میں روپا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے لڑکی، تو پچھلے جنموں کے پاپوں اور پنوں کا راز جانتی ہے؟ ذرا یہ تو بتا کہ تو نے پچھلے جنم میں کون سے پاپ کیے تھے جس کے بدلے تجھے لڑکی بنایا گیا؟ ایک کمزور لڑکی جو اپنے بھائی کی طرح آزاد اور خود مختار نہیں ہو سکتی، کیا تو مجھے بتا سکتی ہے کہ تو نے کون سے پاپ کیے تھے جس کے بدلے تمہیں اس بھیانک عمارت کے چمکتے قید خانوں میں بند کر دیا گیا، اور تو اچھوتوں کی الہڑ دوشیزاؤں کی طرح بیر کے درخت پر چڑھ کے کٹھے بیر نہیں توڑ سکتی، کھیتوں میں دوڑ دوڑ کر اپنے پیا کے انتظار میں گیت نہیں گا سکتی، بلبل کے بچے کو پکڑنے کے لیے بستی کے اونچے برگد پر نہیں چڑھ سکتی، اپنے لیے خود کھانا نہیں پکا سکتی، خود کپڑے نہیں دھو سکتی، حتیٰ کہ تم نے تو پانی تک بھی کبھی خود نہ پیا ہوگا۔ میں تو یہ کہتا ہوں اس محل کی شہزادیاں ایک معذور انسان کی طرح ہیں۔ اس لیے اب مجھے بتاؤ کہ تم نے کون سے پاپ کیے تھے جن کا تمہیں ایسا بدلہ ملا؟ لڑکیاں اپنی جگہ پتھر کی طرح جامد ہو کر رہ گئیں۔ انہیں سانپ سونگھ گیا۔ اس کی کاجل بھری آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں اور ان کے منہ ہونکوں کی طرح کھلے تھے۔ یہ لڑکا کون تھا؟ آج دیوالی کی رات تھی، کیا آسمان سے بھگوان رام تو نہیں اتر آئے تھے؟ آخر اتنی ہمت کس میں ہو سکتی تھی؟ آخر یہ کون تھا جو سوامی دیانند جی کی اکلوتی بیٹی سے اتنی سختی کے ساتھ پیش آیا تھا کہ جس کے بارے میں سوچ کر بھی روح کانپ اٹھتی تھی؟ روپا کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ اس کا چہرہ تب کر ڈوبتے سورج کی طرح لال ہو چکا تھا۔ مارے غصے کے اس کا پورا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی شعلہ برساتی آنکھیں اجنبی لڑکے پر گڑی تھیں
لیکن وہ کچھ نہ بول سکتی تھی۔ حیرت اور غصے کی شدت نے اس کی زبان ساکت کر دی تھی۔ لیکن سمترا سب سے مختلف تھی۔ حیرت تو اس کو بھی تھی، مگر وہ نہ تو خوفزدہ تھی اور نہ ہی اسے اجنبی لڑکے پر کوئی غصہ تھا۔ وہ تو صرف حیران تھی کہ آخر یہ خوبصورت نوجوان ہے کون، جو اس طرح شہزادیوں کی خاص الخاص محفل میں نہ صرف زبردستی گھس آیا ہے، بلکہ روپا جیسی مغرور اور خود سر لڑکی کے مزاج درست کرنے میں بھی اس نے پل بھر کی دیر نہ لگائی۔ سمترا کی حالت باقی تمام لڑکیوں سے بہتر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے سب سے پہلے اجنبی لڑکے کو مخاطب کیا۔ کون ہو تم؟ اور بغیر اجازت مہیلاؤں کے احاطے میں کیوں داخل ہوئے؟ تم جانتے نہیں یہ جرم ہے؟ سمترا نے لڑکے سے سوال کیا تو جیسے سب لڑکیاں ہوش میں آ گئیں۔ روپا یک لخت اپنی جگہ سے اٹھی اور تن کر کھڑی ہو گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، بدھوا نے سمترا کی بات کا جواب دیا۔ میں انسان ہوں اور میرا نام اشوک ہے۔ میرا یہی پہلا اور آخری تعارف ہے۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں، اور اس لیے میں آپ لوگوں سے مہان ہوں، کیونکہ میں آپ کی طرح ذات پات، دھرم اور سماج کے بندھنوں میں جکڑا ہوا نہیں ہوں۔ آپ کی دوست غلط باتیں کر رہی تھیں، اس لیے میں برداشت نہیں کر سکا اور اندر چلا آیا۔ اگر آپ لوگوں کو میرا اس طرح آنا برا لگا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ بدھوا نے اپنا نام غلط بتایا تھا۔ اس نے اپنا نام اشوک بتایا تھا، حالانکہ وہ اشوک نہیں تھا، وہ تو بدھوا تھا، اچھوتوں کی بستی کا ایک اکھڑ اور خود سر لڑکا۔ اس نے ٹھاکروں جیسا نام بتایا تھا۔ بدھوا نے بہروپ بھی ٹھاکروں جیسا ہی اختیار کر رکھا تھا۔ اس کے سر پر گلابی رنگ کی پگڑی تھی، جس میں دو چھوٹے چھوٹے شملے دراز قد بدھوا کی مردانگی کو چار چاند لگا رہے تھے۔ دودھ کی طرح دھلا سفید لباس بدھوا کو اشوک بنانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑ رہا تھا۔ وہ سچ مچ ایک راجپوت ہی دکھائی دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دیو مہاکال کی شہزادی کے سامنے یوں بے باکی کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ اگر انہیں معلوم پڑ جاتا کہ یہ راجپوت نہیں بلکہ اچھوت ہے تو شاید اب تک مندر کے ہٹے کٹے سپاہی بدھوا کی تکہ بوٹی کر چکے ہوتے۔ وہ بہت ہی خطرناک کھیل کھیل رہا تھا۔ آج اس نے سرکشی کی تمام حدیں پار کر دی تھیں۔ واسو کو تو بدھوا کے بچپن سے ہی اس کے مستقبل کا ڈر تھا۔ اس کا بیٹا عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ وہ اپنی عمر سے بڑی باتیں کرتا اور اپنی عمر سے زیادہ بڑے لڑکوں کو آسانی سے مار بھگاتا تھا۔ گزشتہ 2-3 سال سے بدھوا اور بھی زیادہ بگڑ گیا تھا۔ اب وہ اپنے اچھوت ہونے پر ہر وقت برہم رہتا۔ اس نے بھگوان کا نام لینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ گزشتہ 2-3 سال میں اس نے پنڈت موہن لال کی حویلی سے کئی چیزیں چرائی تھیں، حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو بدھوا پنڈت کی گاؤ ماتا کو بھی لے بھاگا۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس مرتبہ وہ اونچی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ دیوالی منا رہا تھا۔ اب روپا پوری طرح ہوش میں آ چکی تھی۔ اسے اپنی بے عزتی کا احساس ہوا تو اس نے خونخوار نظروں سے بدھوا کو گھورتے ہوئے کہا، تم بچ نہیں سکو گے لڑکے، تم نے مندر کا اپمان کیا ہے۔ دیو مہاکال کی مقدس مہیلاؤں کا بے اجازت درشن کر کے تم نے دھرم کو بھرشٹ کیا ہے۔ ہمیں اس سے کچھ غرض نہیں کہ تم کون ہو، تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ کہہ کر روپا نے ایک دیوداسی کو حکم دیا، ساوتری، تم ابھی جاؤ اور محل کے پہرے داروں کو بلا کر لاؤ۔ میں اس لڑکے کو پابہ زنجیر دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن سمترا نے ساوتری کو باہر جانے سے روک دیا۔ ٹھہرو، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنا کہہ کر سمترا نے روپا کی جانب دیکھا اور پھر اپنے مخصوص لہجے میں بولی، روپا دیکھو، آج دیوالی کی رات ہے، سب خوشیاں منا رہے ہیں، اجنبی ہے اس لیے مہیلاؤں کے احاطے میں آ گیا۔ روپا، آج خوشی کا دن ہے، اب جانے بھی دو، تم ضرورت سے زیادہ غصہ کر رہی ہو۔ لیکن روپا اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ آخر وہ سوامی دیانند جی کی بیٹی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اجنبی یوں اسے ذلیل کرتا؟ سمترا کی بات سن کر اس کا خون کھول اٹھا اور وہ چیختے ہوئے لہجے میں پاؤں پٹک کر کہنے لگی، سمترا، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، تمہارے ساتھ نہیں۔ میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ یہ کھتری ہے تو کیا ہوا، میں پھر بھی اس سے برتر ہوں کیونکہ میں برہمن ہوں۔ روپا نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بلند آواز سے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، بدھوا نے پھر زبان کھولی۔ انہیں کرنے دیجیے سمترا دیوی،
جو یہ کرنا چاہتی ہیں انہیں کرنے دیجیے، یہ اس سے زیادہ اور کر بھی کیا سکتی ہیں؟ اتنی ہمت تو ان میں نہیں کہ یہ سچائی کا فراخ دلی کے ساتھ سامنا کر سکیں۔ سچائی کا سامنا کرنا مہان لوگوں کا کام ہے۔ ان کا بس چلے تو یہ ہم اپنے علاوہ باقی انسانوں کے سانس لینے پر بھی پابندی عائد کر دیں۔ ان سے پوچھیے، کیا ان کے جسم کو چھونے والی ہوا اور روشنی وہی نہیں جو شودروں کے ناپاک جسموں کو چھو کر آتی ہے؟ ان سے کہیے کہ یہ باہر کی دنیا کی ہواؤں سے بھی خود کو بچا کر رکھیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ دھرم کے پیشواؤں کا خود یہ حال ہے، حالانکہ میری دانست میں ان لوگوں نے نفرت کو دھرم کا نام دے رکھا ہے۔ مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا کرتی ہیں، آپ انہیں کرنے دیجیے۔ بددعا کے لہجے میں واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ جب وہ پہلی مرتبہ روپا سے مخاطب ہوا تھا تو اس نے تو تڑاک سے بات کی تھی، لیکن اب وہ روپا کے لیے آپ کا لفظ استعمال کر رہا تھا، گویا اب اس کا غصہ دور ہو چکا تھا۔ بددعا کی بات سن کر سب لڑکیاں حیرت سے دیدے گھمانے لگیں۔ خاص طور پر سمترا بہت حیران تھی، یہ لڑکا اس کی توقع سے زیادہ سمجھدار تھا۔ بددعا کی بات سن کر روپا اپنی جگہ جذبز ہو کر رہ گئی۔ وہ خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی، خاص طور پر سچائی کا سامنا کرنے والی بات نے روپا کو بہت شرمندہ کر دیا تھا۔ اسے فوراً خیال آیا کہ اس نوجوان کو جانے دیا جائے، اس طرح وہ سب کی نظروں میں مہان ہو سکتی ہے۔ چنانچہ روپا نے یکلخت اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے اور بددعا سے کہا، اگر تم برہمن خون کی مہانتا دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ آج دیوالی کی رات ہے، اس لیے میں دیوتاؤں کے نام پر تمہاری گستاخی معاف کر دوں گی، لیکن اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ بددعا نے پرنام کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے پورے ملائے اور روپا کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ آپ مہان ہیں، آپ نے ایک گستاخ کو معاف کیا۔ اگر آپ کی طرح سب اونچی ذات کے ہندو اس طرح سوچنے لگیں تو یہ دنیا بہت جلد سورگ بن جائے گی۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ اصل میں ہم سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر سب انسان پرندوں کی طرح مل جل کر رہتے، کاش ہم مرغابیوں کی ڈار جیسے ہوتے۔ اتنا کہہ کر اشوک واپسی کے لیے مڑ گیا۔ بارہ دری میں موجود تمام لڑکیاں اس عجیب و غریب نوجوان کو واپس جاتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ آج بددعا بال بال بچ گیا تھا۔ وہ تو بھگوان کا شکر تھا کہ اس نے ٹھاکروں جیسا لباس پہن رکھا تھا، ورنہ اگر اسی لباس میں ہوتا جس میں وہ بستی سے آیا تھا تو شاید وہ یہاں تک پہنچ ہی نہ پاتا۔ اس کی چالاکی کام آئی اور بہروپ بدلنے کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ بددعا جس طرف سے آیا تھا اسی طرف پلٹ گیا۔ جب اس کے قدموں کی آواز معدوم ہو گئی تو اچانک سمترا دیوی کے دل میں کچھ خیال آیا۔ سمترا نے تیزی سے دیوداسی ساوتری کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو رکنے کے لیے کہے۔ سب لڑکیاں حیرت سے سمترا کا منہ تکنے لگیں۔ ساوتری حکم کی تعمیل میں تیزی سے باہر کی طرف دوڑی۔ روپا سمترا سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے اس بدتمیز نوجوان کو کس مقصد کے لیے روکا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی سمترا دیوی بھی ساوتری کے پیچھے پیچھے چل دی۔ دیوداسیاں حیرت سے منہ کھولے کبھی روپا اور کبھی سمترا کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ ان کے حساب سے آج بہت عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ گویا ایک انہونی ہوئی تھی، اور اب تو سمترا دیوی نے از خود اس نوجوان کے پیچھے جا کر سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ وہ مہاراج کی بیٹی تھی، اجین کے مہاراج شیوا جی کی بیٹی۔ یہ سب دیوداسیاں اس کی کنیزیں تھیں۔ سمترا کو باہر جاتا دیکھ کر اس کی ہم جولی روپا مارے حیرت کے عجیب عجیب منہ بنانے لگی۔ بددعا کو روک لیا گیا تھا۔ وہ ابھی برآمدے میں ہی تھا کہ اسے ساوتری نے آواز دے کر روک لیا۔ برآمدے میں جگہ جگہ دیوالی کے دیے جل رہے تھے۔ جگمگ کرتے اس ماحول میں بددعا کو ساوتری کے پیچھے سمترا دیوی بھی دکھائی دی۔ وہ ابھی دیوداسی ساوتری کے سامنے استفہامیہ انداز میں کھڑا ہی تھا کہ سمترا دیوی خود اس تک آ پہنچی۔ نوجوان، تمہاری باتیں میرے دل کو بہت اچھی لگیں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم کون ہو، کس سردار کے بیٹے ہو، اور مندر کے اس احاطے میں کس طرح آ نکلے؟ کیا تم پہلے کبھی دیو مہاکال کے مندر میں نہیں آئے؟ اگر تم مناسب سمجھو تو میرے سوالوں کا جواب دے دو، اور اگر مناسب نہ سمجھو تو کم از کم اس قدر بتا دو، تم پھر کب آؤ گے؟ سمجھدار دیوداسی ساوتری فوراً سمجھ گئی کہ سمترا دیوی ٹھاکر نوجوان کے سحر میں گرفتار ہو گئی ہے۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ بددعا کی جذباتی حالت یکدم تبدیل ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ دیو مہاکال کی مغرور شہزادیوں میں سے ایک اس کے لیے بے تاب ہو جائے گی۔ اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔
اس کی دھڑکن اس کے قابو سے باہر ہونے لگی۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ ایک برہمن شہزادی کا خیال دل میں لائے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے اس نہج پر سوچا اور پھر اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے دل ہی دل میں خود کو ڈانٹا۔ بدھو، لکشمی روز روز دروازے نہیں کھٹکھٹاتی، ہمت کرو، تم تو ذات پات کو نہیں مانتے۔ یہی سوچ کر بدھوا نے سمترا کی بات پر نہایت سعادت مندی کے ساتھ سر ہلایا اور عرض کی، دیوی جی، میں آپ کو اپنا نام تو بتا ہی چکا ہوں، اب رہی یہ بات کہ اس مندر میں پہلے کبھی آیا ہوں کہ نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں آج سے پہلے کبھی دیو کال کے مندر میں داخل نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ میں غلطی سے اس طرف کو آ نکلا۔ اور آپ کا آخری سوال کہ میں پھر کب آؤں گا، پورے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ پھر کبھی آ سکوں گا، البتہ آج تمام رات میں یہیں ہوں۔ جب تک میدان میں دیوالی کا جشن برپا ہے میں یہیں گھوم پھر کر ہی دیوالی مناؤں گا۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آج ہی بہت سی باتیں کر سکتے ہیں۔ سمترا کے دل میں دیوالی کے دیے جگمگا اٹھے۔ بدھوا اس معصوم شہزادی کے چہرے پر پیدا ہونے والے تاثرات کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے یہ لڑکی اونچی ذات کی مغرور ہندوؤں سے بہت مختلف ہے، اور یہی بات سچ بھی تھی۔ سمترا نہایت سادہ دل، معصوم لیکن بلا کی ذہین تھی۔ یہ اس کی سادہ دلی ہی تھی کہ وہ اتنی بڑی شہزادی ہو کر ایک عام کھتری نوجوان کے پیچھے پیچھے بھاگی چلی آئی، اور اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ محل کی ان اونچی دیواروں کسی آزاد پنچھی کی طرح نکل کر بھاگ جائے۔ وہ اس آزاد نوجوان کو رشک اور پیار سے دیکھنے لگی۔ بدھوا اس کے دل کا حال پڑھ رہا تھا۔ بدھوا نے اپنی فطرت کے مطابق ایک انوکھا کام کیا۔ اس نے قدرے آگے بڑھ کر سمترا دیوی کو مدھم لہجے میں مخاطب کیا، کنیزوں اور پہرہ داروں کے جھرمٹ میں دیوالی کی خوشیاں کیا خاک مزہ دیں گی؟ میں تو کہتا ہوں باہر چلیے، ایک عام انسان بن کر ہم عوام کی بھیڑ میں گم ہو جائیں گے، لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے دیوالی مناتے ہیں۔ اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق اشوک نے بلا سوچے سمجھے ریاست کے مہاراج کی اکلوتی بیٹی کو آوارہ گردی کی دعوت دے ڈالی۔ وہ خود تو تھا ہی پرلے درجے کا آوارہ گرد، وہ کبھی بھی فالتو باتیں نہ سوچتا تھا۔ اس نے یہ سوچا جو بات وہ کرنے جا رہا ہے وہ ایک شہزادی کے شایان شان نہیں، وہ فطرتاً آداب غلامی سے واقف ہی نہیں تھا۔ اس کی بات سن کر پاس کھڑی دیوداسی ساوتری پتھر کی طرح گم ہو گئی۔ سمترا بھی اس عجیب و غریب پیشکش پر چونکی اشوک کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا تھا۔ اگر اس خوبصورت رات کے چند لمحے وہ ایک شہزادی یا رانی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عام انسان کی حیثیت سے گزار دے تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ وہ بھی کسی آزاد پنچھی کی طرح چند لمحے کنیزوں کے جھرمٹ سے چھٹکارا پا کر گزارے۔ سمترا سوچ میں پڑ گئی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بدھوا سے اسی کے لہجے میں مخاطب ہوئی، ٹھیک ہے، تم ہمیں کہاں ملو گے؟ میں اور ساوتری دیوالی کے میدان میں گھومنے جائیں گے۔ آج تو ہر طرف چہل پہل ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ہم آج ہی بہت سی باتیں کر سکتے ہیں۔ اب حیران ہونے کی باری بدھوا کی تھی۔ وہ خواب میں بھی نہ ایسا سوچ سکتا تھا کہ شہزادی یوں کھلے عام اسے ملنے کو تیار ہو جائے گی۔ یہی حالت دیوداسی ساوتری کی بھی تھی۔ اس نے کسی قدر احتجاج کرتے ہوئے سمترا دیوی سے کہا، سمترا دیوی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مہاراج رنجیت کو پتہ چلے گا تو وہ بہت برہم ہوں گے۔ آپ بغیر پہرے کے دیوالی میں شریک ہوں گی، اور وہ بھی ایک اجنبی کے ساتھ، یہ بہت خطرے والی بات ہے۔ لیکن سمترا اب فیصلہ کر چکی تھی، چنانچہ اس نے ششدر کھڑے بدھوا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنا سوال دہرایا، تو تم ہمیں کہاں ملو گے؟ اتنی بھیڑ میں ہم تم تک کیسے پہنچیں گے؟ بدھوا جیسے خواب سے بیدار ہو گیا۔ اس نے نہایت مستعدی سے کہا، نوٹنکی والوں کے خیمے کے پاس، میں آپ کو وہیں ملوں گا۔ نوٹنکی والوں کے خیمے کے پاس؟ نہ جانے نوٹنکی کا ذکر سن کر سمترا کا ماتھا کیوں ٹھنکا۔ بدھوا فوراً تاڑ گیا کہ سمترا دیوی اسے نوٹنکی والا سمجھ رہی ہے۔ وہ پہلے تو سٹ پٹایا اور پھر اس نے ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں تو آپ سے ملنے کے لیے ایک مناسب جگہ بتائی ہے۔ میں نے تو آپ کو ملنے کے لیے ایک مناسب جگہ بتائی ہے، مجھے خود معلوم نہیں کہ وہ خیمے کہاں ہوں گے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسی جگہ ہوگی جسے میں اور آپ، یعنی ہم دونوں آسانی سے ڈھونڈ لیں گے۔ سمترا دیوی نے اطمینان کی سانس لی اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بدھوا سے کہا، ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، ہم وہیں ملیں گے۔
دیو مہاکال کا مندر دیوالی کے چراغوں سے جگمگا رہا تھا۔ مندر کے احاطے میں اتنی چہل پہل تھی کہ رات پر دن کا گمان ہوتا تھا۔ مندر کے خادموں نے پیڑوں کی شاخوں کے ساتھ بھی چمنی دار کمکمے لٹکا رکھے تھے، جن کی جھلمل کرتی روشنیاں کنیاؤں کے جھمکوں سے ٹکراتی اور دیکھنے والی آنکھیں چکا چوندھ ہو کر رہ جاتی۔ آج ہر کسی نے نئے کپڑے پہن رکھے تھے۔ آج دیوالی کا دن تھا۔ مندر کے سامنے پھیلے وسیع و عریض میدان میں خوب ہلا گلا مچا ہوا تھا۔ کہیں آتش بازی کے مقابلے ہو رہے تھے تو کہیں ڈھولک کی تھاپ پر رقص و گیت کی محفلیں سجی ہوئی تھیں۔ ہر کوئی جھلمل کرتی روشنیوں میں مست تھا۔ مندر کی دیوداسیاں اپنے مخصوص لباس میں ہوا کے جھونکوں کی طرح ادھر سے ادھر اڑتی پھر رہی تھیں۔ مالو اور گوالیار کے راجپوت نوجوان گلابی پگڑیاں سروں پر رکھے مونچھوں کو تاؤ دیے جگہ جگہ ٹولیوں کی صورت میں جمع تھے۔ چھوٹے بچے رنگ برنگی جھنڈیاں ہاتھوں میں اٹھائے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ ابھی دیوالی کی رونقیں عروج کو نہیں پہنچی تھیں۔ دراصل کچھ ہی دیر بعد بڑے پروہت مہاراج شیوا جی پدھارنے والے تھے۔ ان کے جلوس کی خاطر میدان میں ایک طرف عظیم الشان سٹیج راستہ کیا گیا تھا۔ آج گوالیار کا راجہ منگل دیو بھی دیو مہاکال کا مہمان تھا۔ دیو مہاکال کا مندر جنوبی ہندوستان کا سب سے بڑا مندر تھا۔ اگرچہ اس سے بھی بڑا ایک مندر مالوہ میں تھا، لیکن گزشتہ 300 سال سے وہ زیر تعمیر تھا، اور یہی وجہ تھی کہ بڑے پروہت مہاراج شیوا جی کا مستقل قیام دیو مہاکال میں ہی تھا۔ مندر کے میدان میں علاقے کے ہزاروں لوگ زرق برق ملبوسات میں سجے مہاراج کے منتظر تھے۔ یخلت فضاؤں میں شور بلند ہوا، مہاراج آ رہے ہیں، مہاراج آ رہے ہیں۔ سارے ہجوم کی نگاہیں مندر کی جانب اٹھ گئیں۔ مندر کے صدر دروازے سے مہاراج کی سواری برآمد ہو رہی تھی۔ جگمگاتے ہوئے دھج کے عقب میں مندر کی شاندار عمارت جگنوؤں کی جنت محسوس ہو رہی تھی۔ مندر کا صدر دروازہ سبزے کے وسیع احاطے میں کھلتا تھا۔ ایک چوڑی روش گھنے درختوں کو اپنے بازوؤں پر اٹھائے مندر کی عمارت تک چلی گئی تھی۔ مندر کے صدر دروازے سے یکے بعد دیگرے 2 ہاتھی برآمد ہوئے۔ مہاراج کے عقب میں راجہ منگل دیو کی سواری تھی۔ دیوالی کے شرکا نے تالیاں بجا بجا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ میدان میں موجود ہر شخص اس جانب لپکا۔ کچھ ہی دیر میں دیو مہاکال کے بڑے پروہت مہاراج شیوا جی اور گوالیار کے راجہ منگل دیو کا استقبال کرنے والے ہجوم نے ایک جلوس کی شکل اختیار کر لی۔ لوگ منگل دیو اور مہاراج کے نام کے نعرے لگا رہے تھے۔ مہاراج کی جے، راجہ منگل دیو کی جے کے نعرے فضا میں دور دور تک گونج رہے تھے۔ یہ جذبہ اور یہ ولولہ صرف دیوالی کی خوشی کی بدولت نہیں تھا، بلکہ کئی سال کی مخاصمت کے بعد دیو مہاکال کے بڑے پروہت مہاراج شیوا جی نے گوالیار کے راجہ کو معاف کر دیا تھا۔ بڑے پروہت کی ناراضگی اس کے حق میں مفید ثابت نہ ہوئی تھی۔ عام ہندو رعایا اپنے راجہ سے نفرت کرنے لگی تھی۔ عام لوگ مہاراج شیوا جی کو بھگوان اندر کا اوتار مانتے تھے۔ آج منگل دیو اور شیوا جی کی سواری ایک ساتھ دیکھ کر مالوہ کے لوگ خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ ریاست مالوہ کے ہندو کٹر مذہبی اور شدت پسند طبیعت کے مالک تھے۔ عام عوام کی اس ذہنیت کے پیچھے اجین کے مندر مہاکال دیو کے علاوہ مالوہ کے 300 سال سے زیر تعمیر مندر کے انتہا پسند پنڈتوں اور پروہتوں کا ہاتھ تھا۔ یہ پورا علاقہ ہی برہما کے پجاریوں سے اٹا پڑا تھا۔ ریاست میں اصل حکومت مہاراج شیوا جی کی تھی۔ گردرنواح کے راجے مہاراجے تو بس نام کے حکمران تھے۔ اگر کسی جاگیر یا پرگنے سے مہاراج شیوا جی کی خدمت میں نذرانے نہ آتے یا کم آنے لگتے تو وہاں کا راجہ مہاراج کی نظروں میں ناپسندیدہ ٹھہرتا۔ گزشتہ کئی سالوں سے منگل دیو اپنے علاقے کی تمام آمدنی دفاعی اخراجات پر صرف کر رہا تھا۔
اسے دلی کے مسلمان بادشاہ سلطان شمس الدین التمش سے خطرہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کی تیزی سے پھیلتی ہوئی حکومت ایک دن گوالیار بھی آ پہنچے گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بڑے پیمانے پر اپنے بچاؤ کی تیاریاں کر رہا تھا۔ یہ 1228 کا سال تھا۔ اس سال دیوالی آئی تو ریاست مالوک کے لوگوں میں ایک عجب طرح کی سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ شاید سب لوگ کسی نہ کسی طرح سے یہ جانتے تھے کہ فارسی زبان بولنے والے وحشی ایرانیوں کا رخ اب ان کی طرف ہونے والا ہے۔ وہ مسلمانوں کے جذبہ کشور کشائی سے خوف زدہ تھے۔ اس لیے آج گوالیار کے راجا اور بڑے مندر کے شیوا جی کو ایک ساتھ دیکھ کر خوف زدہ عوام کی جان میں جان آئی۔ مہاراج کی سواری دھیرے دھیرے اس بڑے چبوترے کی طرف بڑھ رہی تھی جسے سٹیج کے طور پر سجایا گیا تھا۔ چبوترا مندر کی عمارت کے مد مقابل راستہ کیا گیا تھا۔ دیکھتے دیکھتے لوگ سٹیج کے سامنے جمع ہو گئے اور ہاتھیوں کے گزرنے کے لیے قدرتی طور پر انسانی ہجوم کے درمیان ایک خوبصورت راستہ بن گیا۔ مندر کے نقارچی اپنی گردنوں میں لٹکے ڈھول بری طرح پیٹ رہے تھے۔ لوگ اچھل اچھل کر دونوں رہنماؤں کا سواگت کر رہے تھے۔ ہزاروں کے اس ہجوم میں کسی کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ اس کا جسم کسی مرد سے لگ رہا تھا یا کسی عورت کے ساتھ، گویا کھوئے سے کھوا چھل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مہاراج کی سواری چبوترے کے نزدیک پہنچ گئی۔ یہ سٹیج بہت بڑا تھا جس پر دائیں طرف راجا اور مہاراج کے لیے منقش نشستیں بچھائی گئی تھیں اور بائیں طرف دور دراز کے کلاکار اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والے تھے۔ سٹیج کے عقب میں بڑے پیمانے پر آگ جلائی گئی تھی جو اس بات کا ثبوت تھی کہ یہاں بھگوان اندر موجود ہیں۔ مہاراج شیوا جی اور منگل دیو اپنی نشستوں پر برچمان ہو گئے تو دیوالی کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ سب سے پہلے دیوداسیوں کی ایک لمبی قطار سٹیج پر نمودار ہوئی۔ سب حسیناؤں نے ایک ہی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ سب سے آگے داسیوں کی سرخیل حسینہ تھی جسے مندر کی تمام دیوداسیاں دیدی کہہ کر پکارتی تھیں۔ ایک ادائے کافرانہ کے ساتھ مہاراج کے سامنے حاضر ہوئی۔ اس نے اپنے دونوں بازوؤں کو سامنے کی طرف پھیلایا اور سر نیچے کی طرف جھکا لیا۔ کچھ دیر وہ اسی انداز میں کھڑی رہی، پھر دھیرے دھیرے زمین کی طرف جھکتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ زمین پر گر کر مہاراج شیوا جی کے چرنوں میں سجدہ ریز ہو گئی۔ سازندوں نے طبل پر چوٹ لگائی اور ساتھ ہی دیوداسیوں کی جماعت لچک کر اٹھی۔ اب رقص شروع ہو چکا تھا۔ یہ دھارمک رقص تھا جو اندر دیوتا کی خوشنودی کے لیے مہاکال کی داسیاں ایک خاص انداز میں پیش کرتی تھیں۔ ہزاروں کا مجمع دم بخود کھڑا جگمگاتے سٹیج پر جھلملاتی داسیوں کا رقص دیکھ رہا تھا۔ اس ہجوم میں ہندوؤں کی 3 پرجاتیاں موجود تھیں: برہمن، کھشتری اور ویش۔ شودر اس تہوار میں شریک نہ ہو سکتے تھے۔ شودروں کی بستیوں میں اپنے طور پر دیوالی کی رسمیں جاری تھیں، لیکن مہاکال کے اس میدان میں شودروں کا داخلہ دھرم کی وجہ سے ممنوع تھا، کیونکہ وہ اچھوت تھے۔ اگر بھولے سے کوئی اچھوت اس مجمع میں آ جاتا تو اس کا زندہ بچ نکلنا ناممکن تھا۔ یہ ہندوؤں کی ذات پات کے عروج کا دور تھا۔ ہندو دھرم کی روح سے بنیادی ذاتیں 4 تھیں: برہمن، کشتری، ویش، شودر۔ ویدوں میں لکھا تھا کہ یہ 4 پرجاتیاں برہما دیوتا کے جسم سے الگ ہوئی تھیں۔ برہمن برہما کے سر سے، کھشتری برہما کے بازوؤں سے، ویش برہما کے پیٹ سے اور شودر برہما کے پیروں سے بنے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شودر اچھوت سمجھے جاتے تھے اور کسی اچھوت کے چھونے سے دھرم بھرشٹ ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی اچھوت غلطی سے کسی برہمن کی چوکھٹ پر آ جاتا یا اونچی ذات کے کسی ہندو کو چھو لیتا تو اس کا قتل دھرم کی روح سے واجب سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی اچھوت غلطی سے کسی برہمن کے بھجن کو سن لیتا تو سزا کے طور پر اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا جاتا۔ مہاراج شیوا جی کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں رات کی تاریکی میں گھورتے ہوئے کسی اژدہے کی طرح دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ خود بھی سانپوں کا پجاری تھا۔ اس نے اپنے مندر میں بڑے بڑے اور خوفناک سانپ پال رکھے تھے۔ مہاراج شیوا کی اپنی فطرت بھی سانپ جیسی تھی۔ دراصل دیو مہاکال کے مندر میں گزشتہ 300 سال سے خوفناک اجگروں کو پالنے کا رواج تھا۔
مہاراج شیوا کی آنکھیں کسی سانپ کی طرح دیوداسیوں کے جسموں پر گڑی تھیں۔ اندر دیوتا کی آگ کے شعلے پورے ماحول کو روشن کیے ہوئے تھے۔ نوجوان داسیوں کے حسین جسموں کا ایک ایک انگ الگ الگ علامت تھا۔ راجہ منگل دیو کی آنکھیں چندھیانے لگی۔ دیوداسیوں کا رقص ختم ہوا تو دیپال پور کے کلاکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ یہ ایک نوٹنکی تھی۔ دیوی دیوتاؤں کی کہانیوں پر مبنی تماثیل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سارا مجمع پورے انہماک سے اسٹیج کی طرف متوجہ تھا۔ یہ اونچی ذات کے ہندوؤں کی دیوالی تھی۔ یہاں کسی اچھوت کی موجودگی کا تصور بھی نہ کیا جا سکتا تھا، لیکن ایک اچھوت نوٹنکی والوں کے خیموں کے پاس کھڑا ریاست اجین کے مہا پروہت شیوا جی کی اکلوتی بیٹی سمترا دیوی کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ بدوا تھا۔ اس نے سمترا دیوی کو اپنا نام اشوک بتایا تھا۔ تقریبات کے چبوترے پر طرح طرح کے فن پیش کیے جا رہے تھے۔ تمام لوگ اسی طرف متوجہ تھے۔ کوئی نہ جانتا تھا کہ ایک اچھوت لڑکا راجپوتوں جیسا روپ دھارے دیوالی کی مقدس تقریب کا اپمان کر رہا تھا۔ یہ لڑکا اپنے دھرم سے باغی تھا۔ اس کی سرکشی کی وجہ سے اس کے ماں باپ پریشان تھے۔ انہیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ بدوا کہیں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے جس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے۔ اس کے 3 چھوٹے بہن بھائی تھے۔ چترا اور دلاری بہت ہی پیاری بچیاں تھیں اور رگھو ان دونوں سے بڑا تھا۔ بدوا کو یہاں کھڑے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اسے 2 لڑکیاں اپنی جانب آتی ہوئی دکھائی دیں۔ یقیناً یہ سمترا دیوی اور اس کی خاص کنیز ساوتری تھی۔ بدوا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اجین کی رانی سچ مچ آ گئی تھی۔ اب تک بدوا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے مہاراج کی بیٹی یوں اس سے ملنے چلی آئے گی۔ حالانکہ ان کے درمیان پہلی ملاقات آج ہی صرف 1 گھنٹہ قبل ہوئی تھی۔ بدوا اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا۔ سمترا دیوی اس کے قریب آئی۔ وہ چندرما کی بیٹی لگ رہی تھی۔ اس کا حسن چاندنی کی طرح کھلا ہوا تھا۔ اس کی شفاف آنکھیں پاکیزگی سے لبریز تھیں۔ وہ معصومیت سے مسکراتے ہوئے بولی، لو میں آ گئی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا۔ مجھے سچ مچ بہت مزہ آ رہا ہے۔ میں آج زندگی میں پہلی مرتبہ کسی پہرے کے بغیر آئی ہوں۔ مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کیا ہم کہیں بیٹھیں؟ بدوا کو سمترا دیوی کے چہرے پر نور ہی نور نظر آ رہا تھا۔ اس کا دل جذبات سے لبریز ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی شاید کوئی رشی تھی یا پھر دیوی، جو صرف محبت اور خلوص کے مادے سے بنائی گئی تھی۔ وہ نہایت احترام سے سمترا دیوی کے ساتھ مخاطب ہوا، دیوی جی، آپ تو سچ مچ آ گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ آپ نے جو کھم کا کام کیا ہے، کھم، یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، کاف ہے اور میم، کھم کا کام کیا ہے۔ اب آپ کو اپنے گھر والوں کے سوالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ مجھے شمع کر دیجیے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ سمترا دیوی کو حیرت ہوئی کہ آخر اشوک یک دم کیوں اتنا مؤدب ہو گیا تھا۔ اس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ بدوا سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ تم معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ تم نے مجھے سچی زندگی جینے کی راہ دکھائی ہے۔ ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیا ہم یہیں کھڑے کھڑے سارا وقت گزار دیں گے؟ میں پتا جی کے واپس لوٹنے تک یہاں ہوں۔ ہر سال میں اپنے پتا جی کے ساتھ دیوالی کے چبوترے پر بیٹھ کر تقریبات دیکھتی تھی۔ اس سال میں نے تمہاری بات کی وجہ سے عین وقت پر طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے وہاں جانے سے انکار کر دیا اور میں یہاں آ گئی تمہارے پاس۔ اب جب تک دیوالی کی تقریبات جاری رہیں گی تب تک میں تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے بار بار پوچھ رہی ہوں کہ کیا ہم یہیں کھڑے رہیں گے؟ چلو ندی کی طرف چلتے ہیں۔ دیوداسی ساوتری اب زیادہ حیران نہ ہو رہی تھی۔ وہ سمترا دیوی کی بہت ہی رازدار سہیلی تھی۔ وہ سمترا کو بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ اسے سمترا دیوی کو اس روپ میں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ وہ تینوں ندی کی طرف چل پڑے۔ سارا مجمع چبوترے کے سامنے جمع تھا۔ صرف 3 نفوس دیوالی کے میدان کو چھوڑ کر ندی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ آج سمترا بہت خوش تھی۔ اس طرح کا تجسس اور مسرت بھرا وقت اس نے کبھی نہ گزارا تھا۔ چلتے چلتے اس نے بدوا سے کہا، میں تمہیں دیکھتے ہی چونکی تھی۔ میرے دل نے کہا کہ تم کوئی عام انسان نہیں ہو۔
کیا سچ مچ تم دھرم کو نہیں مانتے؟ اگر تم دھرم کو نہیں مانتے تو پھر دیوالی کی تقریبات میں شامل ہونے کا کیا مقصد ہے؟ دیوالی بھی تو ایک دھارمک تقریب ہے۔ سمترا کے سوال نے بدوا کو لاجواب کر دیا تھا۔ اب وہ کیا کہتا کہ وہ اونچی ذات کے ہندوؤں کی اس تقریب میں کیوں شریک ہوا ہے؟ کچھ دیر بعد بدوا نے کہا، میں خوشی کی سب باتوں کو اچھا سمجھتا ہوں۔ میں دھرم کو مانتا ہوں، لیکن میں محبت کے دھرم کو مانتا ہوں۔ میرا دھرم یہ ہے کہ سب انسان برابری کی سطح پر مل جل کر رہیں، سب ایک دوسرے سے پیار کریں، کوئی کسی سے نفرت نہ کرے۔ سمترا دیوی نے گھوم کر بدوا کی جانب دیکھا اور کسی قدر شوق سے سوال کیا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تمہاری باتیں تو مہاتماؤں جیسی ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم کون ہو؟ بدوا دل ہی دل میں گھبرایا کہ سمترا دیوی کو اس پر شک ہی نہ پیدا ہو گیا ہو، لیکن پھر بھی اس نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا، میں یہیں کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے میری بولی سے اندازہ نہیں لگایا؟ وہ تو میں نے اندازہ لگا لیا، لیکن میں یہ اندازہ نہیں لگا سکی کہ تم کون ہو، کون سے سردار کے بیٹے ہو۔ میں نے آج سے پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا، حالانکہ ہمارے محل میں سارے کھتری سردار آتے ہیں، اسی لیے تو میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم کون ہو۔ اب تو بدوا سچ مچ سٹ پٹا گیا۔ آخر وہ اسے کیا کہتا؟ ایک بار تو اس کے جی میں آئی کہ سچ ہی بتا دے، لیکن پھر نہ جانے کیوں اس نے جھوٹ کا ہی سہارا لیا۔ سمترا دیوی، میں کسی سردار کا بیٹا نہیں، ایک عام کھتری کا بیٹا ہوں۔ اب سمترا دیوی نے حیرت سے لبریز نگاہوں کے ساتھ بدوا سے سوال کیا، لیکن تم نے تو ٹھاکروں جیسی پگڑی باندھ رکھی ہے۔ بدوا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بے ساختہ اس کا ایک ہاتھ اوپر اٹھا اور پگڑی کو چھونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، سمترا دیوی خود ہی اس کی مشکل آسان کرتی، اچھا چلو چھوڑو، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہے تھے روپا سے کہ تم کے پچھلے جنموں کے پاپوں نے اسے شہزادی بنا دیا؟ کیا تم جنموں کو نہیں مانتے؟ اگر تم نہیں مانتے تو پھر مجھے بھی سمجھاؤ۔ مجھے بہت تجسس ہے کہ آخر تم دھرم کی باتوں پر وشواس کیے بغیر کیسے جی رہے ہو۔ اسی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے تم سے دوبارہ ملنا چاہا۔ بدوا سر جھکا کر سمترا کی بات سنتا رہا، پھر ایک دم سر اٹھا کر اس نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ؟ بدوا نے ابھی آپ کا لفظ ہی کہا تھا۔ سمترا نے اسے ٹوک دیا، دیکھو مجھے تمہارا یہ انداز تخاطب پسند نہیں ہے۔ مجھے تو تمہارا وہ انداز پسند ہے جب آج اچانک نمودار ہو کر تم نے روپا کو کھری کھری سنا دی۔ تو مجھے بار بار آپ کہہ کر مت پکارو، بلکہ ایک اچھے دوست کی طرح تم کہہ کر پکارو، مجھے اچھا لگے گا۔ بدوا مسکرا دیا۔ وہ خود بھی آپ جناب کہنے کا عادی نہیں تھا، حقیقت میں وہ نہایت اکھڑ اور منہ پھٹ واقع ہوا تھا۔ بہت زیادہ امارت اور بہت زیادہ غربت بالآخر آدمی کو اکھڑ اور بد مزاج بنا ہی دیتی ہے۔ چنانچہ بدوا نے سمترا کو مخاطب کر کے کہا، تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ میں دھرم کو کیوں نہیں مانتا؟ ہاں، تم نے سچ سمجھا۔ میں ایسے دھرم کو نہیں مانتا جس میں انصاف نام کی کوئی چیز نہ ہو، جس میں ہمیں ایسے گناہوں کی سزا ملتی ہو جو ہم نے کیے ہی نہیں، اور اگر ہم نے کیے تھے تو ہمیں یاد ہی نہیں۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے پچھلے جنم میں کون کون سے پاپ کیے اور کون کون سے پن کے کام کیے تھے؟ مجھے سچ بتاؤ، کیا تمہیں یاد ہے؟ سمترا سوچ میں پڑ گئی اور پھر کچھ دیر بعد کہنے لگی، یاد تو نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نے پچھلے جنم میں ضرور ایسے کام کیے تھے جن کا بدلہ مجھے اس جنم میں مل رہا ہے۔ تمہیں کس وجہ سے یقین ہے؟ پچھلے جنم پر یقین کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ بدوا کے سوال پر سمترا پھر خاموش ہو گئی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں سپنوں میں اپنے پچھلے جنم یا کبھی کبھی اگلے جنم کی باتیں دکھائی جاتی ہیں۔ بالکل غلط۔ ایک چھوٹا بچہ ہمیشہ مٹھائیوں کے سپنے دیکھتا ہے، ایک گھڑ سوار مقابلے جیتنے کے سپنے دیکھتا ہے، ایک یودھا اپنے سپنوں میں لوگوں کو قتل کرتا ہے، ایک نوجوان لڑکا نوجوان لڑکیوں کے خواب دیکھتا ہے، اسی طرح ایک نوجوان لڑکی اپنے سپنوں کے شہزادے کو دن میں بھی اپنے خیالوں میں بسائے رکھتی ہے۔ یہ سب ہماری اس دنیا کی اچھائیں، خواہشیں ہیں، ہماری وہ اچھا جو کسی وجہ سے دن میں پوری نہیں ہو سکتی، اسے ہم رات میں پوری کر لیتے ہیں۔ جو بچہ من پسند مٹھائیاں کھا سکتا ہے، اسے مٹھائیوں کے سپنے نہیں آتے۔ مٹھائیوں کے سپنے صرف شودروں کے بچوں کو آتے ہیں جو اپنی اس اچھا کو پورا نہیں کر سکتے۔ ہمارے سپنے بھی ہمارے شریر کی تمناؤں کو ہی پورا کرتے ہیں۔ سپنا پچھلے یا اگلے جنموں کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ کیا تمہارے پاس یقین کرنے کی کچھ اور بھی وجہ ہے؟ سمترا
سمترا پسندیدگی کی نظروں سے اس اجنبی لڑکے کا چہرہ تک رہی تھی۔ وہ سوچتی تھی آخر اس لڑکے نے اتنی باتیں کہاں سے سیکھی ہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر کہنے لگی، کبھی کبھی ہمارے ساتھ یوں ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پہلی مرتبہ جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں ہم پہلے بھی کبھی آئے تھے۔ بعض اوقات کوئی کام کرتے ہوئے کچھ ایسا یاد پڑتا ہے جیسے ہم نے بالکل یہی کام پہلے بھی کیا تھا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ کیا تمہارے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ میرے خیال میں تو ہم ایسے موقعوں پر اپنے پچھلے جنم کے واقعات کو ہی یاد کرتے ہیں۔ اب سٹ پٹانے کی باری بدوا کی تھی۔ وہ تو چٹان پڑ تھا، اتنی زیادہ باتیں اس نے کسی سے نہ سیکھی تھیں۔ یہ سب باتیں ذہین بدوا کو زمانے کی ٹھوکروں اور بھوک نے سکھائی تھیں۔ سمترا نے جنموں کا چکر ثابت کرنے کے لیے کھوئی ہوئی یادداشتوں کا ذکر کر کے بدوا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا، کیونکہ سچ مچ بدوا کو بھی ایسا ہی محسوس ہوتا تھا۔ لیکن اس نے پھر بھی سمترا کی بات کا جواب دیا، میرے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ تمہاری بات میں وزن ہے، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن کے کسی تاریک گوشے میں اس طرح کی کوئی بھولی بسری یاد موجود ہو۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ آج سے 5 سال پہلے بیساکھی کے مہینے میں پورنامشی کی رات تم نے کھانے میں کیا کیا چیزیں کھائی تھیں؟ 5 سال پہلے تو کیا تم مجھے صرف 10 دن پہلے کے کھانے کا نہیں بتا سکتی؟ دراصل ہمارے ذہن کے کسی تاریک گوشے میں وہ تمام باتیں محفوظ رہ جاتی ہیں جنہیں ہم بظاہر بھول جاتے ہیں۔ اب طویل مدت بعد اگر تم اتفاق سے بالکل وہی بھوجن کرو جو آج سے 5 سال پہلے بیساکھی کے مہینے میں پورنماشی کی رات تم نے کیا تھا، تو تمہیں ایسا لگے گا کہ یہ واقعہ تمہارے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ہم جب کسی جگہ پر جاتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہلے بھی کبھی آئے تھے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس جگہ کی تصویر کسی نہ کسی طرح ہمارے لاشعور میں موجود ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں کسی نے محض منظر کشی کر کے کبھی اس جگہ کے بارے میں بتایا ہو، تب تم نے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہن میں اس جگہ کی تصویر بنا لی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات تمہیں بعد میں بالکل بھول گئی ہو۔ چنانچہ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی یادداشتیں بھی دراصل ہمارے اسی جنم کی بھولی بسری یادیں ہوتی ہیں۔ سمترا کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ اس ٹھاکر زادے سے بے پناہ متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ اب وہ ندی تک آ پہنچے تھے۔ ندی کا شفاف پانی چاندنی کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتا آگے سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ بدھوا نے مان ندی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سمترا سے کہا، دیکھو، ندی کا جو پانی یہاں سے ایک مرتبہ گزر جاتا ہے پھر کبھی دوبارہ یہاں سے نہیں گزرتا، کیونکہ یہ بات قانون فطرت کے خلاف ہے۔ فطرت آگے سے آگے بڑھنے کا سبق دیتی ہے، بار بار لوٹ کر آنے کا نہیں۔ دراصل ہم ایشور کو اپنے جیسا معمولی انسان سمجھ لیتے ہیں۔ ہم ہر بات کا خود پر قیاس کرتے ہیں۔ ہمیں غصہ آتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، ہم اپنے خلاف ظلم کا انتقام لیتے ہیں، ہم ذرا سی بات پر جھوم اٹھتے ہیں۔ یہ سب جذبات ہم اپنے ایشور پر بھی منطبق کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پچھلے جنموں کے پاپوں کا عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا بھی ہماری طرح غصے میں آ جاتا ہے۔ ایشور ہماری طرح نہیں ہے، بلکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، لہٰذا وہ ہم سے بہت بلند اور بڑا ہے۔ وہ ہم سے انتقام نہیں لیتا اور نہ ہی بچوں کی طرح ذرا سی بات پر خوش ہوتا ہے۔ میں تو ایک ایسے ایشور کو مانتا ہوں جس کا دل بہت بڑا ہے۔ وہ کسی کو شودر پیدا نہیں کرتا، وہ سب انسانوں کو مہان پیدا کرتا ہے۔ ایک محل میں جنم لینے والا بچہ اور ایک اچھوتوں کی بستی میں پیدا ہونے والا بچہ ننگے بدن ہی پیدا ہوتے ہیں، اور دونوں ایشور کی نظر میں ایک جیسے ہی ہیں۔ یہ ذات پات اور چھوت چھات تو برہما کے ڈھکوسلے ہیں۔ سمترا آج بہت خوش تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی پیاس بجھ رہی ہو۔ وہ محل میں پلی بڑھی تھی، اس نے اپنے دھرم کی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن ویدوں اور شاستروں میں اس نے ایسی سچائیاں کبھی نہ پڑھی تھیں جو آج وہ بدوا کے منہ سے سن رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بدوا پر مر مٹی اور نہایت پیار سے بدوا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، اشوک، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے بہت سی باتیں بتاؤ؟ بہت سی باتیں۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں پیاسی ہوں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ اپنے دھرم پر سے میرا وشواس اٹھنے لگتا ہے، لیکن میں ڈرتی ہوں کہیں بھگوان مجھے نرک میں ہی نہ بھیج دے۔ کیا تم نرک اور سورگ کو بھی نہیں مانتے؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ میرا نرک اور سورگ یہی ہے۔ میرے کرم ہی میرا بھوش مستقبل لکھتے ہیں۔ جس انسان
جب انسان دھوکے سے نکل آئیں تو میرا یقین ہے کہ سب شانت ہو جائیں گے۔ نہ ہی کوئی دھرم ہوگا اور نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا۔ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں گے اور کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب انسان دھوکے سے نکل آئے گا۔ اس دن زمین پر سورگ قائم ہوگی۔ کاش میں اس دن تک زندہ رہ سکوں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا۔ تم دیکھنا، اس دن بڑے بڑے سردار اور راجے مہاراجے جو آج خود کو پہاڑوں جیسے مضبوط سمجھتے ہیں، اس دن خود کو عام آدمی سے بھی زیادہ کمزور سمجھیں گے۔ بدوا کا وجدان بولتا تھا اور بے پناہ ذہین ہونے کی وجہ سے اس کی قوت بہت زیادہ ارتقا کر گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مشکل سے مشکل بات کو نہ صرف سمجھ لیتا بلکہ دوسروں کو بھی سمجھا سکتا تھا۔ سمترا کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ اس کے لیے اشوک کا ساتھ کسی دیوتا کے ساتھ جیسا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ سچ مچ یہی سوچنے لگتی تھی جیسے اشوک کوئی دیوتا ہو۔ وہ چونک کر بدوا کی جانب دیکھنے لگتی۔ بدوا کی بڑی بڑی روشن آنکھوں میں جھانک کر اسے سچ مچ ایسا لگتا جیسے یہ لڑکا کوئی دیوتا ہے۔ سمترا تو پھر بھی اشوک کو انسان سمجھ رہی تھی، لیکن ساوتری کو تو اب یقین ہو چکا تھا کہ ندی کے کنارے دیوتاؤں جیسی باتیں کرنے والا یہ نوجوان کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ ندی کے کنارے ایک بڑے پتھر پر بیٹھے اس طرح کی باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اور پتہ اس وقت چلا جب رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، تقریبات کب کی ختم ہو چکی تھی اور مہاراج شیواجی کو واپس مندر گئے 1 گھنٹہ ہونے والا تھا۔ آج بدوا جب دیوالی کے جشن میں آیا تھا تو دراصل اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ اپنی بستی سے دیو مہاکال کی طرف نکل آیا۔ پہلے پہل تو وہ بھیڑ میں گھومتا رہا، لیکن پھر اسے اپنے اچھوتوں جیسے لباس کا خیال آیا تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ یہاں سے نکل بھاگے، کیونکہ یہاں ہر طرف اونچی ذات کے ہندو جمع تھے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ تقدیر آج کے دن اس کی زندگی کا نیا رخ تحریر کرنے والی ہے۔ ابھی تک کچھ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ مندر میں جائے گا، وہاں اسے دیویاں ملیں گی اور یہ مہاراج شیواجی کی بیٹی سمترا دیوی کے پیار میں مبتلا ہو جائے گا۔ وہ دیو مہاکال کے مندر تک کیسے پہنچا، اس نے اچھوتوں کا لباس اتار کر ٹھاکروں جیسی پوشاک کیسے پہنی، وہ لڑکیوں کی محفل میں کیوں گھس آیا، ان تمام سوالات کے جواب بھی کم پرتجسس نہیں تھے۔ سمترا دیوی کی ملاقات سے پہلے جب اس نے ابھی ٹھاکروں جیسا بھیس نہیں بدلا تھا، وہ سچ مچ خوفزدہ تھا، لیکن دیوالی کے چراغ جل اٹھے اور دن کی روشنی غائب ہو گئی تو کسی حد تک بدوا کے دل کو تسلی ہوئی۔ اب اس کے پہچان لیے جانے کا اندیشہ پہلے سے کم تھا۔ اس پورے ہجوم میں ایک بھی اچھوت نہیں تھا، لیکن یہی ایک اچھوت تھا۔ یہ بدوا تھا۔ بدوا نیچ ذات کے ایک بڑئی واسو کا بڑا بیٹا تھا۔ وہ بے حد جذباتی تھا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ دیو مہاکال کے مندر کی طرف جانا بھی شودروں کے لیے پاپ ہے، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اسے دیوالی کی خوشیاں اور رونقیں دیکھنے کا شوق تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ اونچی ذات کے ہندو بہت ہی شاندار طریقے سے دیوالی مناتے ہیں، اور یہاں آ کر تو اس کی حالت ہی غیر ہو گئی تھی۔ یہاں تو اس کی توقع سے کہیں بڑھ کر رونقیں تھیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر کسی نے اسے پہچان لیا تو اگر وہ پکڑا گیا تو فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بات بدوا اچھی طرح سے جانتا تھا۔ شودر کم ذات ہندو تھے، ان کے نصیب میں اونچی ذات کے ہندوؤں کی طرح زندگی کی آسائشیں اور خوشیاں نہیں ہوتی تھیں۔ وہ انسانیت کا سب سے مکروہ چہرہ تھے۔ شودروں کی بستیاں باقی ہندوؤں سے الگ تھیں۔ آج بدوا کی اپنی بستی میں بھی دیوالی کا جشن منایا جا رہا تھا، لیکن بدوا کو وہ سب پھیکا پھیکا سا لگتا تھا۔ اسے اپنے لوگوں کے چہرے پر یتیمی کے بادل بالکل اچھے نہ لگتے تھے۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ بھگوان نے انہیں شودر کیوں بنایا ہے۔ وہ اپنے بزرگوں سے سوال کرتا تو اسے جواب ملتا کہ بیٹا، انسان کو اس مایا جال میں 7 جنم ملتے ہیں۔ پچھلے جنموں کے گناہوں کی پاداش میں مخلوقات کے مرتبے مرتب ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ضرور پچھلے جنم میں کچھ پاپ کیے ہوں گے، لیکن بدوا کے حلق سے یہ بات کبھی نہ اتری تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ اس میں اس کا کیا قصور ہے، اسے تو پچھلے جنم کا کوئی پاپ یاد ہی نہیں تھا۔ یہ کیسی سزا ہے جس میں جرم معلوم ہی نہیں۔ وہ سوچتا جب تک بھگوان اسے بتا نہیں دیتا
کہ پچھلے جنم میں اس نے کیا پاپ کیے تھے۔ وہ اس قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں جس نے اسے نامعلوم گناہ کی پاداش میں اچھوت پیدا کیا۔ بدوا نے آج بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اسے اونچی ذات کے ہندوؤں کے جشن میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہاں صرف ہر طرف اونچی ذات کے لوگ تھے اور بدوا تو اپنے لباس سے صاف پہچانا جا سکتا تھا کہ وہ شودر ہے۔ بدوا کے دل میں یہ خیال آیا تو ہمارے خوف کے اس کی حالت پتلی ہو گئی۔ یکا یک اسے اپنی موت اپنے سامنے دکھائی دینے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ دھرم بھرشٹ کرنے کے جرم میں اسے زندہ گاڑ دیا جائے گا۔ بدوا سر سے لے کر پیر تک پسینے میں ڈوب گیا۔ اب فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ ہزاروں لوگوں کے بیچوں بیچ تھا۔ اگر کسی کی نظر اس کے لباس پر پڑ جاتی تو وہ فوراً پہچان لیا جاتا کہ یہ لڑکا اچھوت ہے۔ مان اس کے ذہن میں ایک اچھوتا خیال آیا۔ موت کا خوف شخصیت پر حاوی ہو تو اچھوتے خیال آ ہی جاتے ہیں۔ وہ کسی راجپوت لڑکے کی پگڑی چوری کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اگر وہ کسی طرح سے ٹھاکروں جیسی گلابی پگڑی حاصل کر لیتا تو اس کا پہچان لیا جانا ممکن نہ رہتا۔ وہ اپنے قد کاٹ کے بارے میں مطمئن تھا۔ یہ سب واقعات سمترا دیوی کی ملاقات سے پہلے کے تھے۔ بدوا ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ ابھی اس کی عمر مشکل سے 22 برس بھی نہیں تھی کہ اس کے بازوؤں کی مچھلیاں جوانی کے نشے میں مست ہو کر پھڑکنے لگی تھیں۔ سروکے پودے جیسا قد اور اس پر کھلتی ہوئی رنگت دیکھ کر تو کوئی بھی نہ کہہ سکتا تھا کہ وہ اچھوت ہے۔ فرق تھا تو صرف لباس کا۔ ایک میلی لنگوٹی اور مخصوص طرز کے کرتے نے اسے شودر بنا رکھا تھا۔ اگر آج اسے گلابی رنگ کی ایک پگڑی مل جاتی تو وہ بنا بنایا ٹھاکر تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ آخر کسی ٹھاکر کے سر سے پگڑی اتارنا ممکن ہی کیوں کر تھا؟ بھلا ایسے کوئی پگڑی اتارنے دے گا؟ بدوا ترکیبیں سوچنے لگا۔ معنی خیال کے تحت وہ چبوترے کے عقب کی جانب بڑھنے لگا۔ ابھی تک میلی لنگوٹی والا یہ اچھوت کسی کی نظر میں نہیں آیا تھا۔ یہ اس کی خوش نصیبی تھی، ورنہ اگر آج کسی کی نظر اس پر پڑ جاتی تو انہیں یقین ہو جاتا کہ یہ لڑکا اچھوت ہے، تو اونچی ذات کے ہندو اس کی تکہ بوٹی کر دیتے۔ بدوا لوگوں کی نظروں سے بچتا بچاتا چبوترے کے عقب میں آ گیا۔ ہر کوئی اپنی دھن میں مصروف تھا۔ ایسے میں بدوا کی جانب کسی کی توجہ جا سکتی تھی۔ چبوترے کے عقب میں ناٹک اور پاٹ کرنے والوں کے لیے خیمے لگائے گئے تھے۔ یہاں دور دراز سے آئے فنکار قیام پذیر تھے، جن میں پتلی تماشا دکھانے والوں سے لے کر دیوتاؤں کے ناٹک پیش کرنے والوں تک سبھی قسم کا کلاکار خیمہ زن تھا۔ اسٹیج کے عقب سے متصل ایک آرائش گاہ بنائی گئی تھی جس کے باناتی پردوں کے پیچھے کلاکار اپنے لباس اور بھیس بدلتے تھے۔ بدوا چھپتے چھپاتے آرائش گاہ تک گیا۔ آرائش گاہ کے سامنے کچھ لوگ کھڑے اندر دیوتا کے ناٹک کی مشق کر رہے تھے۔ مہاراج شیواجی کی آمد پر یہی ناٹک پیش کیا جانے والا تھا۔ بدوا نے آرائش گاہ کی ایک عارضی دیوار کو، جو بھاری پردے سے بنائی گئی تھی، ذرا سا اوپر کی طرف سرکایا اور کوئی آواز پیدا کیے بغیر پردے کی دیوار کے نیچے سے اندر کھسک گیا۔ وہ بہت ہی خطرناک کام کرنے جا رہا تھا، لیکن یہی ایک جگہ تھی جہاں اسے بھیس بدلنے کی سہولت میسر آ سکتی تھی۔ آرائش گاہ خالی تھی۔ تمام کلاکار اپنا اپنا بھیس بدل کر اسٹیج پر چلے گئے تھے۔ بدوا نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اپنے مطلب کی چیزیں اٹھانی شروع کر دیں۔ اگر وہ دیکھ لیا جاتا تو بہت بڑا طوفان آ جاتا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں اور تھرتھراتی ٹانگوں سے جلدی ایک راجپوت ٹھاکر زادے کا بھیس بدلا اور آئینے میں خود کو دیکھنے لگا۔ اب وہ ایک شودر نہیں تھا۔ لباس نے اس کی ساری شخصیت کو ہی بدل کے رکھ دیا تھا۔ بدوا نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ تو اچھے بھلے ٹھاکروں سے بھی زیادہ خوبصورت اور گبرو ہے۔ اسے اپنے خوبصورت اور سڈول جسم پر فخر ہونے لگا۔ آرائش گاہ کا پردہ ہٹا کر اور ایک خوبصورت لڑکی ہوا کے جھونکے کی طرح اندر داخل ہوئی۔ اگلے لمحے وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ ہکا بکا اجنبی نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ بدوا کی حالت تو دیکھنے والی تھی۔ وہ خود کو نہ سنبھال سکا اور اناپ شناپ باتیں کرنے لگا۔ وہ دراصل جی دیکھیے، وہ یہاں آنا نہیں چاہتا تھا، مگر اصل میں راجپوت، ہاں میں سچ کہتا ہوں، آپ میرا یقین کیجیے۔ حالانکہ متحیر نگاہوں سے گھورنے والی خوبصورت لڑکی نے ابھی تک اس سے کوئی سوال نہ کیا تھا۔
وہ تو بدوا کے حسین اور جوان جسم کی خوبصورتی سے حیران تھی۔ بدوا کی پھڑکتی ہوئی مچھلیوں اور کالی سیاہ آنکھوں نے لڑکی پر جیسے کوئی جادو پھونک دیا تھا۔ وہ مبہوت کھڑی بدوا کو تکے جا رہی تھی۔ بدوا نے لڑکی کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے کھسک جانا چاہا، اور یہی سوچ کر اس نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ لڑکی نے بدوا کو بازو سے پکڑ لیا۔ اے ٹھاکر زادے، کہاں جاتے ہو تم؟ کون ہو تم؟ اور کلاکاروں کی اس آرائش گاہ میں کیا کر رہے ہو؟ بدوا کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کلاکار لڑکی اسے ٹھاکروں کا لڑکا سمجھ لے گی۔ اپنی چوری پکڑے جانے کے خوف سے اس کی کھگی بن گئی تھی۔ جی مجھے جانے دیجیے، میں کسی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آ نکلا، غلطی کی क्षमा چاہتا ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے ٹھیک اسی وقت کلاکار لڑکی کی نظر بدوا کے اتارے ہوئے کپڑوں پر پڑ گئی۔ بدوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ اچھوت بدوا کے کپڑے ایک طرف زمین پر چھوٹی سی ڈھیری کی صورت میں پڑے ہوئے تھے۔ لڑکی نے کسی قدر چونک کر کپڑوں کی جانب دیکھا اور پھر فوراً اپنا چہرہ گھما کر بولی، ٹھاکر زادے، میں تمہیں ابھی نہیں جانے دوں گی۔ ہم لوگ غریب سہی لیکن بہت اچھے مہمان نواز ہیں۔ تم مجھے بتاؤ تم کس کو ڈھونڈ رہے ہو، میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ کلاکار لڑکی نے ایک اچھوت کے میلے کپڑوں کی گٹھڑی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ شاید یہی سمجھی تھی کہ یہ لباس کسی کلاکار کے کردار کی غرض سے رہائش گاہ میں رکھا ہوگا، لیکن اب بدوا کے لیے وہاں کھڑا رہنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کلاکار لڑکی سے کہا، جے ماتا کی، میں چلتا ہوں، مجھے کسی کی تلاش ہے، رام رام۔ اتنا کہتے ہی بدوا دروازے کی جانب بڑھا۔ لڑکی ہکا بکا کھڑی رہ گئی، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تھا۔ بدوا آرائش گاہ کے احاطے سے نکلنے لگا تو صدر دروازے میں کھڑے لوگوں نے اسے گھورتی ہوئی نگاہوں کے ساتھ دیکھا، لیکن بدوا کی ٹھاکروں جیسی شخصیت سے مرعوب ہو جانے کی وجہ سے کسی شخص نے کوئی بات نہ کی۔ چند لمحوں بعد بدوا ہجوم کے بیچوں بیچ تھا۔ اب اس کے دل کی دھڑکن معمول پر آتی جا رہی تھی۔ وہ خود کو قدرے محفوظ تصور کر رہا تھا۔ مہاراج شیوا جی کی آمد میں ابھی بھی وقت تھا۔ لوگ ابھی تک آتش بازی اور دیے جلانے میں مصروف تھے۔ کھتریوں کی لڑکیاں بالیاں مٹی کے چھوٹے چھوٹے دیے ننھی منھی ٹوکریوں میں رکھے ادھر سے ادھر ٹہلتی پھر رہی تھیں۔ ہر طرف ہنستے، شرارت کرنے اور شور مچانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ تھے، لیکن بدوا بالکل اکیلا تھا۔ مان اس کے دل میں ایک خیال آیا، ابھی تقریبات شروع ہونے میں کافی دیر ہے۔ اگر اس عرصہ میں دیو مہاکال کے مندر کو اندر سے جا کر دیکھ لوں تو مزہ آ جائے گا۔ ایک اچھوت کے لیے دیو مہاکال کے مندر میں جانے کا تصور بھی محال تھا، لیکن بدوا نے جنوبی ہندوستان کے سب سے اہم مندر کو اپنے ناپاک قدموں سے بھرشٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مندر کی طرف اپنے قدم بڑھاتے وقت اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں وہ دنیا کی سب سے حسین لڑکی کی محبت پانے والا ہے۔ جذباتی اور اکھڑ مزاج بدوا انجام سے بے خبر دیو مہاکال کی عمارت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قسمت کی دیوی اس کی منتظر تھی یا بدقسمتی نے اس کو اپنا نشانہ بنانے کے لیے چن لیا تھا، یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہ پہلا باب ادھر ختم ہو گیا ہے۔ ہم دوسرا باب کل شروع کریں گے اور پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔